بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نام العفو التواب کو دیکھیں گے۔ یہ وہ نام ہے جو لیلۃ القدر سے ریلیٹڈ ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ تو العفو ہے۔ تو العفو کا مطلب مکمل طور پر کسی چیز کو مٹا دینا، یعنی کسی انسان کا گناہ العفو ایسے مٹا دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہ رہے اور اعمال نامے سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے، کہ جب انسان قیامت کے دن اپنا اعمال نامہ کھولے گا تو وہ گناہ وہاں پر نظر نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ العفو یہ بھلا دیتا ہے کہ اس نے گناہ بھی کیا ہے۔ العفو میں بڑی محبت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا نام الغفور الغفار دیکھیں گے تو یہ نام اس سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ العفو سب کے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ نام قرآن پاک میں 5 دفعہ آیا ہے، اور بڑی دلیل ہے یہ اپنے بندے سے محبت کی کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے، ان کو ٹریس بھی نہیں رکھے گا۔ یہ نام قرآن پاک میں جہاں پر آیا ہے نا، بڑے گناہوں کے لیے آیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جب چھوڑ کر گئے تو پیچھے جب ان کی قوم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کیونکہ وہ العفو ہے۔ اور اگلی جگہ احد سے بھاگنے والوں کے لیے بھی آیا ہے، کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ الغفار الغفور میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے گناہ معاف کر لیا، ڈھانپ دیا، مگر اعمال نامے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایکسپوز نہیں کرے گا، کسی کے سامنے نہیں لائے گا، مگر سٹل اعمال نامے میں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سوال کریں گے، مگر اس کے اوپر سزا نہیں دیں گے۔ وہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کر کہیں گے تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ گناہ، کہے گا ہاں، پھر یہ اور یہ۔ تو یہ بندہ سوچے گا میں تو مارا گیا، اب تو جہنم میں گیا ہی گیا۔ اب یہ سب پردے کے پیچھے ہو رہا ہے، باہر والوں کو کچھ نہیں پتا، تو ان کے سامنے تو انسان ایکسپوز نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گنوا رہا ہے کہ تو وہ ہے الغفار اور الغفور، کہ وہ کہے گا میں نے دنیا میں بھی تمہاری پردہ پوشی کی تھی اور یہاں پر بھی پردہ رکھتا ہوں، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ۔ لیکن وہ ٹائم کتنا سخت ہوگا کہ آپ کو کوئی سوال کے لیے کھڑا کر دے۔ لیکن ہم جب کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ العفو ہے تو وہ گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے اور وائپ آؤٹ بھی کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا سوال ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ تو اعمال نامے میں ہے ہی نہیں، تو سوال کس بات کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتے کی میموری سے بھی اس دن مٹا دیں گے، کیونکہ فرشتوں کی بھی اس دن شہادتیں ہوں گی، اور ہمارے ان اعضاء کی بھی گواہی ہوگی، تو وہ ان اعضاء کو بھی بھلوا دیں گے، ہمارے خلاف نہیں بول سکیں گے یہ۔ پھر اور کیا چیز خلاف ہماری گواہی دے گی؟ یہ زمین کے چپے بھی گواہی دیں گے، اس نے یہاں پر اس جگہ پر گناہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے ٹکڑے کو بھی بلوا دیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور انسان خود بھی بھول جائے گا، تو انسان کی ضرورت کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمارے لیے العفو بن جا، اور اللہ کو یہ کرنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے اس نام سے پکارو، میں تمہارے سارے پچھلے گناہ مٹا دوں گا۔ جس کو یہ نام سمجھ آ جائے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا، لیکن فرماتے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ وہ پیچھے جا کر بیٹھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ وحشی وہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں دیکھا جاتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اس کو یہ تھا کہ کسی بندے کے ہاتھ میں یا نبی کے ہاتھ میں تو نہیں دیا جائے گا کہ اپنی امت کا حساب کرے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کرے گا تو رونے لگا، سکھ کا سانس لیا، بولا اگر اللہ حساب لے گا نا پھر تو فکر کی کوئی بات ہی نہیں، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو صحیح پہچانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو پیدا کر دے جو گناہ کرے اور توبہ کرے اور گناہ کرے اور توبہ کرے اور پھر گناہ کرے،
اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے بندے کی توبہ۔ تو اس نام کو لے کر دعا کریں تاکہ ہماری پچھلی سلیٹ صاف ہو جائے اور ہم نیو سلیٹ لکھ سکیں۔ ایک نیک آدمی تھا، کہیں جا رہا تھا، سمجھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کیسا ہے یہ؟ تو اس نے دیکھا کہ ایک کھلا ہوا دروازہ ہے اور اس دروازے سے ایک روتا ہوا بچہ باہر جا رہا ہے جو فریاد کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی ماں بھی ہے جو اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو بچہ جب باہر نکل گیا تو ماں نے دروازہ بند کر دیا اور خود بھی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر تو بچہ آگے گیا، پھر کچھ پریشان سا ہو کر ٹھہر گیا اور سوچنے لگا، جس جس گھر سے مجھے نکالا گیا تھا اس گھر کے سوا تو میرے پاس اور کوئی جگہ ہی نہیں، نہ ماں کے سوا کوئی اور ہے جو مجھے سینے سے لگا لے۔ اب وہ ٹوٹے دل کے ساتھ، افسردہ دل کے ساتھ واپس لوٹا تو دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے۔ اس نے دروازے سے ٹیک لگائی، اپنا رخسار دروازے کی دہلیز پر رکھ دیا اور وہیں سو گیا۔ اس کے آنسو اس کے رخسار پر جمے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ماں نکلی اور جب بچے کو اس حال میں دیکھا تو برداشت نہ کر سکی اور بے حال ہو کر اس پر گر پڑی، اس سے چمٹ گئی، اس کا بوسہ لیا اور رونے لگی، کہنے لگی، میرے بیٹے، تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا، اور کون ہے جو میرے سوا تجھے پناہ دے گا؟ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے حکم کی نافرمانی نہ کرنا؟ تو نے مجھے سزا دینے پر مجبور کیوں کیا؟ اور پھر اس نے بچے کو اٹھایا اور اندر چلی گئی۔ اللہ اکبر! یہ ہے واقعہ۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا تو چیخ مار کر کہنے لگا، مجھے میرے دل کی دوا مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ ہمیں وہ بچہ کتنا اچھا اور کتنا پیارا لگتا ہے جو چلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک قدم لیتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، اور بار بار اٹھتا ہے، تھکتا نہیں ہے وہ بچہ۔ تو ہم بھی جب گریں تو پھر کھڑے ہو جائیں، پھر گریں، پھر کھڑے ہو جائیں، ایک دن تو چل ہی لیں گے اللہ کے راستے پر۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہم غلام ہیں اور تو بے نیاز ہے۔ توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے دو طرف کے جو فاصلے ہیں اتنے ڈسٹنس پر ہیں جو مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور یہ دروازہ کبھی اللہ بند نہیں کرتا، کھلا رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی چوڑائی 70 سال چلنے کے برابر ہے، اور وہ کتنا رحیم ہے کہ وہ دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخشش دوں گا۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات بھر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھتا ہے تاکہ دن میں جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لیں، اور سارا دن اپنا ہاتھ بڑھائے رکھتا ہے تاکہ رات میں جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام التواب قرآن میں 11 دفعہ آیا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، جو ایک تعلق ٹوٹ گیا تھا یا کمزور ہو گیا تھا وہ بچا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور وہ التواب کیسا ہے؟ جو بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اور بندہ جتنی بھی توبہ کرے وہ قبول کرے، اور بندہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اطاعت پر آ جائے۔ تو التواب وہ ہے جو اپنی مخلوق کے دل میں خیال پیدا کرے کہ توبہ کرو۔ یہ احساس بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پرواہ ہی نہیں کرتے، توبہ کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ تو یہ توبہ کرنے کا احساس جاگ جائے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ۔